وعليكم السلام ورحمة الله. نصلي على رسوله الكريم أما بعد وقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا اور اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، اس لیے اس پر ہم شکر شریف ادا کرتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اور لاکھوں کروڑ درود و سلامت نازل ہو ان پر جو ہمارے نبی، آپ کے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صدر محترم، آج اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کے ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ وہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورا عالم میں وہ انقلاب ہوا ہے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے عزت و رفعت کے سامیانے گر گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کے نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز اور قاصر ہو رہی. یہی قرآن ہے جس نے زارہ پر گمراہی کی دل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کا کائنات نے فرمایا. یہی قرآن ہے جس کی دلالت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشارت کا سامان ہے. یہی قرآن ہے جس نے ذہن قوت کو دلا بخشا. محترم حضرات، آج اس کے نازل دور میں حفظ کلام کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کا الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال کہ جس کے بارے میں شاہین صاحب کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام ٹھکانا نہ ہوئی جہاں آخری آیت پہنچے. یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان چند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کے مقدس اور عظیم کا کلام ہے. کیوں نہ وہ جبکہ اس کے اتارنے میں امین جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینہ میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوئی وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا ایک مقدم مقدس پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کلام کا سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلانا اور خدا کا پیارا ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے
ان کے جب والدین کو اس طرح انعام سے نواز کیا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا عالم ہوگا۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی کے معدن حیات اور شخص میں زندگی ہے۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کثیر و کسرا کا ضرور خاک ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہرائے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے بجاری خدا کے پرستاذ بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو بلوچستان کو باہر جن حاصل ہوا۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حاضرین میں جلسہ، جانسہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کچھ کھانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اس کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیاب ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کے برکت سے بدر کے میدان میں 313 صحابی نے مکہ قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہیں، کروڑوں ہیں، مگر دوسری قوم میں ہم پر سوار ہیں۔ جان ہماری محفوظ نہیں، ماں ہمارا محفوظ نہیں، عزت آبرو سے ہمارا کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو، وہ یہی قرآن تھی جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کہ اسرار ایمان ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی میں گزرے ہوئے زمانہ کی طرح حال مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری آخرت بھی سندر ہو جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا، ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی کاموں پر رہی، تو یاد رکھیے خدا کے لیے جواب دینا ہوگا۔ اسی پر اپنی تقریر میں ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔